رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم، وہ نبی علیہ السلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ حضرت عثمان کے چونکہ رشتہ دار تھے، وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے آئے، الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی، داماد بن گیا۔ پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے، ہاں، ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے۔ یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا۔ اسی کی وجہ سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے، بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں، یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت۔ تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی ہیں۔ غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں، ٹائم قیمتی ہے۔ قرآن مجید ترتیب کے ساتھ کس عالم کا ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے ترجمہ؟ ساروں کا پڑھے جی، ہم کوئی ایسی بندی نہیں لگاتے، ورنہ پھر آپ کو شیطان وسوسے دلائے گا، اس چکر میں ہی پڑے رہیں گے۔ آپ سارے مکاتب فکر کا ایک ایک ترجمہ خرید لیں، اتنا سستا ہے، کمپیئر کرمائیں، 19-20 کا فرق ہے۔ قرآن کے 8 تراجم، یہ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے، میں نے پریکٹیکلی دکھایا ہے کہ کوئی ترجمہ میں فرق نہیں، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے۔ کوئی کہے گا اللہ کے نام سے شروع، کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے۔ سب نے اللہ کے فضل سے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ۔ الفاظ آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال آسان ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کیا ہے تو میرے نزدیک تو مولانا مودودی کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ فتح محمد دلندری صاحب کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے، اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا دل کرتا ہے آپ پڑھیں جی، ہم کوئی قدغن نہیں لگاتے۔ بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان بائبل پر عمل کریں۔ کہاں جی، کس آیت کے اندر حکم آیا کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، یہ کتاب نگہبان ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہیں۔ اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے، جی یہ قرآن ہے، اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات ہوئی بھی ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں۔ قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں، اپنی مرضی کے فتوے دیے ہیں، تعریف کی ہے ان کے اندر۔ تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے، اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ یا اہل ایمان، تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو۔ وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے، حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے، پیغمبر کے طور پہ نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، بنی اسرائیل یعنی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم۔ یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے، یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ ویسے توحید کے اعتبار سے تو تورات بھی محفوظ ہے آج تک، ایک ان ایمبیگوس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو تورات اور انجیل کے اندر۔ لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ رچرڈ ڈاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا، دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کے اندر۔ قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی، قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا۔ اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کیا ہے۔ تو یہ ایمان لانے کا ذکر ہے، ایمان لاتے ہیں، عمل کرنا ہے اس کے اوپر جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے اس پہ عمل نہیں کرنا۔ میرا بھائی سود کا لین دین کرتا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اس بھائی سے کھانے پینے کی چیزیں کھا پی سکتے ہیں جی، کیوں نہیں کھا پی سکتے؟
اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا. قطع رحمی تو نہیں آپ نے کرنی. نبی علیہ السلام نے کافروں کے تحفے بھی یہودیوں کے بھی قبول کیے ہیں, لیکن ظاہر دلی لگاؤ تو نہیں ہوگا, آپ نے اصلاح کی کوشش تو کرنی ہے. میرے پاس ایک مشین ہے جس کی قیمت 15 سے 20 لاکھ ہے, اس پہ زکوٰۃ بنتی؟ مشین پہ زکوٰۃ نہیں بنتی جی, بے شک 20 کروڑ کی ہو. مشین ذریعہ ہے انکم کمانے کا, ٹھیک ہے. مشین سے جو کمائی ہوگی نا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے. اگر وہ آپ کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے, آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے, 0 زکوٰۃ ہے. اس سے جو کمائی ہو رہی ہے وہ بھی 1 سال تک جڑے, اور 85 گرامز آف گولڈ یعنی 7.5 تولے سونا کی مالیت, آلموسٹ 9-10 لاکھ آج کی ریٹ میں, اس کو کراس کرے تو زکوٰۃ ہے. ادروائز ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 لاکھ مہینے کی کمائی ہے اور 2 لاکھ آپ کھا رہے ہیں, 0 زکوٰۃ ہے. ہی تو اسلام کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے. 1 کروڑ گھر میں پڑا رہے تو زکوٰۃ ہے ہر سال 2.5 لاکھ. 1 کروڑ روڈ پہ چڑھا دیں کوئی زکوٰۃ نہیں. 1 کروڑ کا مکان لے کر کرائے پہ دے دیں کوئی زکوٰۃ نہیں. پیسہ رننگ میں آ گیا نا. جب پیسہ رننگ میں آئے گا کاروبار میں, تو اللہ تعالیٰ نے تو کہنا اللہ کاروبار کو بڑھاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے, اور کاروبار کو حلال کرتا ہے اور سود کو حرام کرتا ہے. یہ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں. یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا, یہ تو سوال ہی کوئی ہو رہا ہے. بیچنے کے لیے نہیں, اس نے کہا میرے پاس مشین ہے, مشین سے کاروبار. مشین, اس کا سوال پھر یہ لکھیں گے کہ مشینیں لینے اور دینے کا کاروبار ہے, تو ظاہر ہے وہ رننگ میں تو نہیں آ رہی نا. اگر ایک بندہ 100 واشنگ مشینیں خریدتا ہے تو 100 میں کپڑے تو نہیں اپنے دھو رہا, یا کسی کو کرائے پہ تو نہیں دی ہوئی دھونے کے لیے, تو وہ مال تجارت ہے. مال تجارت جو بھی ہوگا بیچنے کی غرض سے. گاڑیوں کا کاروبار لین دین کا کرنا یہ اور چیز ہے, گاڑی رینٹ پہ دینا اور چیز ہے. تو جب آپ رینٹ کے اوپر کوئی چیز دیتے ہیں اس پہ نہیں, باقی جو آپ لین دین کرتے ہیں وہ مال تجارت ہے. وہ خواہ آپ کی دکان پہ پڑی ہوئی مشینیں ہیں جن کو آپ یوز نہیں کرتے, صرف خریدنے اور بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, یعنی مشین سے مراد آپ ایئر کنڈیشن لے لیں آسانی سے سمجھنے کے لیے, تو اے سی ظاہر ہے آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہیں, تو یہ مال تجارت ہے. چاہے دوائی ہو, کپڑا ہو, مشینیں ہو, کوئی بھی مال تجارت کا معاملہ الگ سے ہے. زکوٰۃ کے جدید اور قدیم 70 احکام و مسائل وہ آپ دیکھ لیں. اگر ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کیا جنت میں موجود حوریں, ہوئے 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 کتنے فکر پئی ہے جی, زندہ مخلوق ہیں تو انہیں بھی موت آئے گی جی. یہ جو ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے یہ ادر دین جنت ہے, جنت میں موت نہیں ہے. تو جو حوریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں جنت کے اندر, انہیں موت نہیں آئے گی, آپ بے فکر رہیں. آپ کوشش کریں کہ ادھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. ہاں کتنے دماغ گیا جی, اے مسلمانوں کا دماغ کتنے جاتا ہے. کہ حضرت عمر فاروق حضرت عثمان کی شہادت کے پیچھے بھی بنو امیہ ہی کا ہاتھ ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے جی, ہمارا بھی یہی خیال ہے. علی بھائی کیا کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ انجیر کھایا کرو, یہ بواسیر کی بیماری کو جڑ سے کاٹ؟ اس قسم کی طب نبوی کی جتنی حدیثیں ہیں نا 99% تو جعلی ہیں. چند ایک صحیح بھی ہیں, وہ آپ مشکات میں کتاب الطب چیپٹر پڑھ لیں. یعنی بخاری میں حدیث ہے کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے, شہد میں, اور کپنگ کروانے میں جسے پچھنے لگوانا آپ کہتے ہیں, حجامہ, اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں. حرام نہیں کیا, یعنی پریفریبل نہیں ہے. وہ آگ پہ کوئی گرم کر کے سلاخ تو وہ زخم کو داغ دیتے تھے, روسٹ ہو جاتا تھا, خون نکلنا بند ہو جاتا تھا. آج کل اس کی ماڈرن فارم یہ الیکٹرک داغ دیتے ہیں. لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے, ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا, نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خود داغ دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ داغ دینا جائز ہے ایز اے لاسٹ ریزارٹ, جب بیماری کا علاج نہ ہو رہا ہو. باقی جب ایک وہ کردستانی یا پاکستان آ کے آپ کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بت بنا کے چلا گیا, آپ کے سارے مولویوں کو بت بنا کے چلا گیا, آپ کے سارے پرائم منسٹرز کو بت بنا کے چلا گیا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ کون کون سے علاج ہیں دنیا میں, علاج کروانا کیوں ضروری ہے. ہومیوپیتھک علاج ہے, ایلوپیتھک علاج ہے, ہربل علاج ہے, سرجری علاج ہے, اور جھاڑ پھونک علاج ہے. یہ 5 بڑے بڑے علاج ہیں دنیا میں, تو وہ آپ نے کرنے ہیں. ہماری بہن کو طلاق ہو گئی ہے, اس کا شوہر 6 ماہ سے بیرون ملک ہے, عدت کے متعلق بتا دیں. جی ایک طلاق اگر ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں پھر تو رجوع ہو سکتا ہے, اور اگر 6 مہینے گزر چکے ہیں تو اب 1 یا 2 طلاق کے بعد نہی نکاح کے ساتھ رجوع ہوگا, ادروائز اس شوہر کی طرف وہ رجوع نہیں کر سکتی.
طلاق بائن مان چکی ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہوئی تھی تو اب ویسے ہی رجوع نہیں کر سکتی قیامت تک اس مرد کی طرف، الا یہ کہ کوئی حادثاتی طور پہ کہیں یہ اور شادی کرے اور وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، یعنی وہ حرامہ نہ ہو رہا ہو، جسے حلالہ کہتے ہیں، یہ ہے حرام ہے وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے اور کرانے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ تو نیچرل قرآن میں آیا کہ اگر ہو جائے تو لادہ بات ہے، پری پلان حلالہ تو حرام ہے نا جی۔ عدت ختم ہوگی نا، 3 مہینے تھے نا، ختم ہوگی۔ عدت تو ہوتی ہے جو عورت ایسی ہے جس کا خامند فوت ہو گیا، اس کی عدت ہوتی ہے جسے سوگ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم عدت کا لفظ بولتے ہیں، بیسیکلی یہ نکاح سے روکنا ہوتا ہے، وہ 3 مہینے ہے۔ جو متعلقہ عورت ہے جسے طلاق ہوئی ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ قرآن میں 3 دفعہ عورت پاک ہو حیض سے، اور اگر پریگننٹ ہے تو جب تک وضع حمل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی۔ یہ سوگ نہیں ہے، یہ نیا نکاح نہیں کر سکتی 3 مہینے تک۔ یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل نہیں سکتی، وہ ہے جس کا خامن مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ بیوہ نہیں ہے، یہ متعلقہ ہے۔ اور اگر اس نے خلا لیا ہے تو ابو داؤد ترمذی میں پھر عدت جسے آپ کہتے ہیں یا نکاح سے رکنا وہ 1 مہینہ ہوتی ہے۔ طلاق کے کیس میں 3 مہینے، اور بیوہ عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ لیکن بیوہ کا وہ سوگ ہوتا ہے، اس میں وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، گھر کے اندر رہے گی، اور لوگ پوچھتے ہیں جی وہ اپنے داماد سے بھی پردہ کرے گی، داماد سے کیوں پردہ کرے گی بھائی؟ جو پردہ پہلے تھا اب بھی وہی ہے، صرف یہ کہ وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ لے گی، گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اور یہ وہ عورت ہے جس کا خامند مرا ہوا ہو، جس کا خامند اس کے طلاق دے گیا ہے، اور اگر وہ ظالم تھا تو وہ تو خوشی منائے گی، وہ سوگ کہاں سے کرنا ہے؟ علی بھائی اللہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ جی اللہ دوست ہے، تو دوستوں سے گلہ شکوہ کیا جا سکتا ہے؟ جی اپنے دوستوں سے آپ گلہ شکوہ کر سکتے ہیں جو امپرفیکٹ ہیں، جو دوست ہے ہی پرفیکٹ ہے اس سے گلہ شکوہ کس طرح کا؟ ہاں، آپ خالق کو مخلوق پہ کیوں قیاس کر رہے ہیں؟ اگر وہ کوئی ایسا نظام بنائے کہ آپ کو اس گلے شکوے کے اگینسٹ جواب دینا شروع کر دے تو آپ کی کانپیں ٹانگیں گی۔ ہاں، اور اگر آپ کو جواب لینا تو تھوڑے بہت میں بھی آپ کو جواب دے دوں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ لوگ گلے شکوے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا میں آپ ہر مسلمان، کافر پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں، ہر مسلمان اربوں انسانوں سے بہتر ہے کہ اس کے سینے میں کلمہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کلمے کے عوض آپ کو ہمیشہ کی زندگیاں ملنے والی ہیں، جنت کی ہمیشہ کی زندگی جس میں موت نہیں ہوگی، یہ تھوڑا احسان ہے؟ اس احسان کا بدلہ آپ نے اتار لیا کہ کسی اور دنیا میں آئی ہوئی تکلیف کا گلہ آپ کر سکیں؟ ریشو پروپورشن سے چلتے ہیں نا۔ باقی جب اللہ کا رول ہی ہے کہ دنیا تکلیف کی جگہ ہے، اور اس نے آزمانا ہے آپ کو بھوک سے، خوف سے، جان اور مال میں نقص سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو پھر گلہ کیسا؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ کالج یا یونیورسٹی کو یا اپنے ٹیچر کو گلہ کرے کہ آپ مجھے پیپر کیوں لیتے ہیں، پیپر کے بغیر ہی مجھے پاس کرتے ہیں، تو اس گلے کا مذاق ہی اڑایا جائے گا نا۔ پیپر تو مسٹ ہے، تو اس طرح دنیا میں پیپر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش ہے۔ اگر میزان بینک اسلامی ہے تو پھر جب اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھاتا ہے تو میزان بینک اپنے منافع میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام اس وقت سود میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اپنے معاملات کو بیسٹ نہیں کریں گے، تو وہ پھر سروائیو نہیں کر سکتے نا۔ یہ کائبر ریٹ اسے کہا جاتا ہے، کائبر ریٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ ان کا رائٹ ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ کاروبار کر رہے ہیں اور باقی بینک کاروبار نہیں کر رہے، سودی کام کر رہے ہیں۔ غیر اسلامک بینک جو ہیں، عام بینک، وہ آپ کا پیسہ لے کر فیکٹری آنرز کو ہائی انٹرسٹ سودی ریٹ کے اوپر قرضہ دیتے ہیں، اور جب وہ اس قرضے کا سود ادا کرتے ہیں نا تو کچھ سود وہ آپ کو پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جبکہ اسلامک بینک والے یہ نہیں کرتے، وہ آپ کا پیسہ لے کے کسی فیکٹری آنر کو ادھار نہیں دیتے، بلکہ اس فیکٹری کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور اس کاروبار سے جو ان کو انکم ہوتی ہے نا اس کا کچھ حصہ آپ کو دیتے ہیں اور کچھ اپنے پاس۔ جتنا فرق زنا اور نکاح میں ہے نا اتنا اسلامک اور غیر اسلامک بینک میں فرق ہے۔
آپ تو کہتے ہیں صرف ایجاب و قبول کا فرق نظر آ رہا ہے، تو بس یہی حلال اور حرام کا فرق کرتا ہے نا. ایک منی اگینسٹ گڈز ہے، ایک منی اگینسٹ منی ہے. سیم کیسے ہو گیا؟ اور دوسری بات، یہ جو اسلامک بینک ہے وہ آپ کو پرسنل لون کبھی بھی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ تو پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا. آپ نے مکان بنانا ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے پلاٹ آپ کا، انویسٹمنٹ ہماری، اسی ریشو پروپورشن سے ہم ایک دوسرے کی ملکیت ڈیوائڈ کریں گے. اب جب یہ ریٹ بڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر غیر اسلامک بینک کا شرح سود 12% پہ چلا گیا اور اسلامک والے 4 دے رہے ہیں، تو کس نے اسلامک بینک کی طرف جانا ہے؟ لوگ ادھر جائیں گے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو کمائی کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمائی میں سے، ان کا رائٹ ہے نا کہ اگر وہ 15% کما رہے ہیں اور آپ کو پہلے دے رہے تھے 4% اور 11% اپنی جیب میں ڈال رہے تھے، تو اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اب ہم 4% آپ کو نہیں دیتے، ہم آپ کا 6 کر دیتے ہیں، اپنا تھوڑا کم کر لیتے ہیں پروفٹ. تو ان کا رائٹ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ نبی الاسلام نے بھی جنگ احد کے شہیدوں کی قبروں پر عرس منایا. نہیں، عرس نہیں منایا، خدا تھا آج جنازہ پڑھا تھا جا کے. بخاری مسلم میں وفات سے 1 مہینہ پہلے. یہ بریلوی کہتے ہیں کہ وہ عرس تھا. تو وہ عرس جو ہے وہ نبی الاسلام نے 8 سال بعد منایا. تسی ہر سال منا دو. اس میں الفاظ ہیں غزوہ احد کے شہداء پر اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے حضور کو بتا دیا گیا تھا آپ دنیا سے جا رہے ہیں. اور اس میں الفاظ ہیں، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ حضور کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے نبی الاسلام کو ممبر پہ نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اور آپ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی قبرستان میں خطبہ اس لیے دیا تاکہ عبرت ہو. دوسرا، اس قبرستان میں وہ لوگ دفن تھے جن کی قربانیوں کی وجہ سے زندہ مسلمانوں نے آندہ دنیا کے مزے لوٹنے تھے، دنیا کی دولت. اسی میں الفاظ ہے نا کہ مجھے خطرہ نہیں تم میرے بعد بھوکے مرو، نہ مجھے خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ دنیا کے دہانے تم پر کھول دیے جائیں گے اور تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں ہوگی. اتنا نبی علیہ السلام ڈرا رہے تھے. اور فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، میرا یہ ممبر حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے، گویا کہ اللہ نے وہ منظر دکھایا. میں تمہارا پیش رو ہوں، میں آگے جا رہا ہوں، تمہارا انتظار کروں گا، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. اتنے رقت انگیز وہ الفاظ ہیں. تیسری بات یہ کہ نبی الاسلام نے قبرستان میں اس لیے دیا تاکہ عبرت ہو کہ اصلی جگہ یہی آنے والی ہے. چوتھی جو میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے یہ سمجھائی ہے کہ نبی الاسلام نے امت کو یہ بھی درس دیا. اسی میدان احد میں رسول اللہ کی موجودگی میں چند ساتھیوں نے نافرمانی کی تو درجنوں صحابہ شہید ہو گئے، حتیٰ کہ حضور کے اپنے دانت بھی شہید ہوئے. رسول اللہ دنیا میں موجود تھے تب بھی امت کی نافرمانی کا خمیازہ نہ صرف باقی امت نے بھگتا، خود رسول اللہ نے بھی اس تکلیف کو کاٹا جو امت نے کام ڈالا تھا نافرمانی کر کے. تو آنے والوں کو درس ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا تو اس چکر میں نہ رہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے. جب محبوب تم میں موجود بھی تھے تب بھی جب تم نے محبوب کی نافرمانی کی تو اللہ کی مدد نہیں آئی ہے، الٹا ایسا عذاب آیا کہ نبی کے بھی دانت شہید ہو گئے اور مدینے کا کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو. تو میرے بعد تو میری دعاؤں کا حصہ بھی تمہیں اس طرح حاصل نہیں ہوگا، تو اپنا قبلہ درست رکھنا. یہ بھی اس کے اندر تھا. اور ہم نے اس میں سے یہ نکالا کہ جی حضور نے فرمایا جی میری امت شرک نہیں کرنے لگی، اس میں تو کہیں الفاظ نہیں ہے مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں. اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو 1 گھنٹے کی ریکارڈ کرائی ہے کہ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، میں نے پوری یہ تفصیلی ویڈیو اس کے پر ریکارڈ کرائی ہے. مرد کے لیے بال بڑے رکھنا یا چھوٹے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے یا معاشرتی مسئلہ ہے؟ معاشرتی مسئلہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ یہ پوچھیں کہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے یا کوئی ریلیجس ایشو ہے. معاشرہ یا ذات ایک ہی بات ہوگی نا، جس طرح مرضی رکھیں. مرد کے لیے بڑے بال رکھنا کتنے جائز؟ ہاں یہ بات آپ پوچھیں. اتنے لمبے بال رکھیں کہ کندھے سے نیچے نہ جائیں. کندھے سے نیچے جائیں گے تو عورتوں کی مشابہت ہے. وہ بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں. تو کندھے سے نیچے عورتوں کی مشابہت ہے اور کندھے سے اوپر رکھیں گے تو مردوں کی مشابہت ہے، تو عورتیں تو نہیں رکھ سکتی اوپر.
عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے، امہات المومنین نے حضور کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا دیے تھے، جسٹ کندھے کے نیچے تک، کیونکہ خاوند کے لیے زینت ہے، تو ان کا خاوند تو نہیں رہا تھا، تو انہوں نے بال چھوٹے کروا دیے تھے۔ عورت بھی بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن کندھے سے نیچے نیچے رہے، اور کندھے سے نیچے اگر مرد رکھے گا تو باقی پونی، جی پونی کر سکتے ہیں، سنت ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، نبی الاسلام بھی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دائیں بائیں ام عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے بال کنگھی کرتی تھی اور اس کو پھر چپکا دیتی تھی۔ اس زمانے میں وہ جو کوئی پیڑوں سے، درختوں سے گلو حاصل ہوتی تھی، اس کے ذریعے ظاہر ہے وہ پھر بال بکھرے رہتے ہیں نا۔ آج کل تو ہیئر کیچ آپ لگا سکتے ہیں، پونی کاٹ سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، پھر آپ نے اپنی پونی کھول دینی ہے۔ اور نبی الاسلام نے کف ثوب سے، کپڑوں کو سمیٹنے سے اور بالوں کو سمیٹنے سے نماز کے دوران منع کیا۔ یہ اگر کف چڑھیں گے آپ نے نیچے کرنا ہے، بالوں کی پونی کھول دینی ہے۔ اب میں نے بھی لمبے بال رکھنے شروع کیے تو میں تو یہ تو سمجھ لیں کہ ایک پالتو جانور ہے جو آپ پال لیتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بال رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو یہ اس کی تو بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اور میرے جیسے بندے کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چکروں میں نے صرف اس لیے رکھ لیے کہ میں چونکہ عموماً روزانہ 2 دفعہ تو غسل کرتا ہوں تو رکھ سکتا ہوں، ادروائز تو جوئیں پڑ جاتی ہیں ان بالوں میں اور آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو پھر ہیئر کیچ میں یوز کرتا ہوں، تو پھر نماز کے وقت میں نے یاد رکھ کے وہ ہیئر کیچ اتارنا ہوتا ہے۔ ہاں، ہیئر کیچ کے ساتھ، یہ پونی کے ساتھ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ویسے آپ باندھ سکتے ہیں لیکن نماز کے وقت آپ نے وہ ہیئر کیچ یا پونی کھولنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا عورت کے لیے تنہائی کے عورت کے لیے تنہائی کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے؟ ہاں، اگر کوئی وقتی طور پر، عورت کیا مرد کیا، کوئی بھی نماز توڑنے کے اسباب ہے نا، تو وہ نماز توڑ دے، لیکن توڑنے کے بعد پڑھنی بھی تو ہے نا دوبارہ، مطلب وہ خوف ظاہر آتا ہے بعض اوقات، گھر میں اکیلا ہو، سنسان ایریا ہو، اس طریقے سے، تو نماز توڑنے سے آپ نے کچھ کر تو نہیں لینا۔ CCTV کیمرے لگائیں گھر کے باہر، کرٹیکل جگہوں کے اوپر سکرین سامنے رکھیں، جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے قبلہ رخ اپنی سکرین رکھ لیں، آپ زیادہ خوف آتا ہے آپ کو، اور آپ سکرین کی طرف دیکھ بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت۔ نبی الاسلام کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی الاسلام سر آگے پیچھے کیے بغیر آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کرتے تھے ضرورت کے تحت، ویسے دیکھنا جو ہے وہ تو شیطان کا اچکنا ہے، وہ منع ہے، سیکیورٹی ایشوز یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ فرض ہے؟ جی فرض ہے، اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں۔ دیکھیں بخاری مسلم میں جو حدیث افک ہے سیدہ عائشہ کے حوالے سے، اس میں اماں عائشہ کہتی ہیں جب وہ پیچھے رہ گئی تھی، میں نے تفصیلی ویڈیو، جب یہ مینار پاکستان والا واقعہ ہوا تھا، وہ جو ایک ٹک ٹاکر لڑکی تھی اور وہ پورا تماشا لگا، اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کے اوپر گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پردے کے اوپر میری تفصیلی، آپ پردہ لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی۔ اس میں اماں عائشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ اس صحابی نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ تو سیدہ عائشہ وہاں بیٹھی تھی، انہیں اونگ آئی اور کہتی ہیں میرا گھونگھٹ ہٹ گیا، اور وہ جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے جب دیکھا تو اس نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نبی الاسلام ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے کہ جو کوئی سامان قافلے کا رہ گیا وہ سمیٹ کے بعد میں آ جائے گا۔ ام عائشہ کا ہار گم گیا، بس اسی میں وہ قافلہ آگے نکل گیا۔ تو اس میں الفاظ ہے کہ مجھے انہوں نے اس لیے پہچان لیا کہ انہوں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد امہات المومنین چہرے کا بھی پردہ کرتی تھی، اور بڑا مشکل پردہ تھا، وہ گھونگھٹ ہوتا تھا۔ یہ برقع تو بڑا آسان ہے نقاب کرنا، بلکہ اب تو یہ میڈیکل ماسک کی وجہ سے تو شرم و حیا بھی ختم ہو گئی ہے۔ میں تو یونیورسٹی کی بچیوں کو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کیا آ رہا ہے، میڈیکل ماسک یوز کریں، یہ اب آپ کا بیسک رائٹ ہے۔ اب دنیا جس پولوشن کی طرف، جن وبائی امراض کی طرف جا رہی ہے، یہ تو اب آپ کی بیسک نیڈ ہے کہ آپ ماسک استعمال کریں۔ اگر آپ کو یہ شرم و حیا آتی تھی نا کہ ہم پردہ کریں گی تو ہمیں لوگ آرتھوڈاکس کہیں گے، تو وہ تو ختم ہو گیا۔ آپ اس پردے کے لیے میڈیکل ماسک یوز کریں۔ اچھا پھر لوگ پوچھتے ہیں اس کا ثواب ہوگا؟ جی ثواب ہوگا، کسی بھی نیت سے کریں ثواب ہوگا، گناہ سے تو آپ بچے ہوئے نا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کسی مرد کا اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ، الحمدللہ بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ، حتیٰ کہ میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ۔ باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہو گئی، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی صدقہ اور ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں،
تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا ہوگا. فرمایا پھر اس میں ثواب بھی ہوگا. تو جب آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں جو چیز آپ کو گناہ سے بچا دے، گناہ سے بچنا ہی خود سب سے بڑی نیکی ہے، تو پردے کا آپ اہتمام کریں. کیا دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مدارس کے لوگوں کو چندہ دیا جا سکتا ہے یا تحقیق ضروری ہے؟ تحقیق کے بغیر تو کسی کو بھی چندہ نہیں دینا چاہیے میرے بھائی. دوسرے شہروں سے اسی لیے آتے ہیں کہ اپنے شہروں کے لوگ تو ان کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاں، اس لیے دور دراز مانگنے آئے ہوتے ہیں. ادھر والے وہاں جا کے مانگ رہے ہیں، ادھر والے ادھر آ کے مانگ رہے ہیں. مزدوری کرنے کے لیے تو کوئی دوسرے شہر جا سکتا ہے، مانگنے کے لیے گیا تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ گل وچ کوئی اور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں کو ماننے والوں کے لیے قرآن کو ماننا پہلے نبیوں کی کتاب میں موجودگی. ہر نبی کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہ دعوت لانچ کرتا ہے تو اپنے سے بعد کنزیکٹو جو نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ بشارت دے دیتا ہے. تو بس اجمالاً ایمان ضروری ہے، باقی تو قرآن کے سامنے نہیں تھا، اس پہ کیا انہوں نے عمل کرنا تھا، ان کے لیے تو اپنی کتابیں تھی. جب کسی کو قرآن کی آیات شرک سے بچانے کے لیے پیش کریں تو وہ کہتے ہیں کہ آیات بتوں کے بارے میں. کسی حد تک ٹھیک کہتے ہیں نا، تو آپ بتوں والی آیات نہ پیش کریں، آپ وہ آیات پیش کریں جو آج میں نے پیش کی ہیں، وہ ساری انبیاء سے متعلق ہے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، آپ ان چکروں میں پڑھیں ہی نہ، آپ وہ آیت پڑھیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. عیسیٰ تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے. ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو پوچھتے ہو جو تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. پوجنا الگ سے جرم ہے، اگرچہ مسلمان کسی پیغمبر کو نہیں پوچھتے، لیکن جو دوسرا حصہ بیان ہوا کہ نفع نقصان کے مالک نہیں، تو ان کو بتائیں کہ عیسیٰ تو بت نہیں ہے، مریم تو بت نہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج ہے. اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ یہ ان کے بتوں کا ذکر نہیں، ان کا اپنا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ بت تو نہیں کھانا کھاتے. تو اگر عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج ہیں اور کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو باب تشائی کوئی نہیں. تو آپ ضروری ہے آپ نے بتوں والی آیات پیش کرنی ہے. میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ساری وہ آیات لکھی ہیں جو انبیاء کے بارے میں، تاکہ وسوسہ ہی سیٹل ہو جائے. یہ غلطی کی ہے اہل حدیث نے، انہوں نے بریلویوں کی بیماری نہیں سمجھی، شیعہ کی بیماری نہیں سمجھی، انہوں نے اپنی دب کے رکھی ہے. اسی لیے تو میں نے پمفلٹ لکھا دعا صرف اللہ ہی سے. اور میرا دعویٰ ہے ہزاروں کتابیں آپ توحید پہ پڑھیں نا، وہ ایک پلڑے میں ہے، وہ ایک پمفلٹ ایک طرف ہے، پھر بھی کچھ چیزیں رہ جائیں گی جو انہوں نے ایڈریس نہیں کی ہوں گی، وہ ایک خاص ذہن سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور میں نے ان لوگوں کے دلائل کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ایک وسوسے کا جواب دیا ہوا ہے اللہ کے فضل سے. اس پہ میرا لیکچر بھی ہے، توحید پہ 10 دھوکے اور دعا صرف اللہ ہی سے، مسئلہ نمبر 3 اور ریسرچ پیپر نمبر 3، 8 صفحوں کا، دعا صرف اللہ ہی سے. حضور علیہ السلام کی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی ہیں، تو تاریخ میں ان کی کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ ان کی اولاد آگے چلی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں فوت ہو گئی، آپ نے دفنا دی. جس طرح کے اگلے انبیاء کے بھی سارے بچے تو پیغمبر نہیں ہوتے تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، پیغمبر تو صرف یوسف تھے، باقی 11 صحابی تھے. اس طرح حضور کی بھی 4 بیٹیاں تھیں. آپ کی جو نسل اہل البیت آل محمد وہ فاطمہ سے چلی، باقی فوت ہو گئی، ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی. صرف حسن حسین ہی جنت، وہ ظاہر ہے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کیوں ہے، اگلی تو ساری بات ہی ختم ہوگی. حسن حسین کا تو سٹیٹس یہ ہے کہ بخاری میں ابو داؤد میں حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو تیری پناہ میں جن کلمات سے دیتے تھے، میں اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو انہی کلمات کے ساتھ تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اسماعیل اور اسحاق ابراہیم کے بیٹے اور حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے. تو اس میں امپلائڈ ہے اگر رسول اللہ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو حسن و حسین بھی پیغمبر ہوتے.